السلام علیکم ناظرین، محمد حسن رضا دنیا ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کی سیاست کا جو منظرنامہ ہے وہ بہت ہی بھیانک صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے حالات مزید بگڑے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور تین چیزیں جو سارے پوچھتے ہیں، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور مذاکرات کا کیا بنے گا، اور تیسری چیز کہ ان عید کے دنوں میں کون سی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور وہ کیا پیغام ہے ان کی طرف سے، اور وہ کیا موقف رکھتے ہیں، اور وہ ان کی طرف سے وہ یعنی کس کا پیغام لا کے انہوں نے شہباز شریف کو دیا، اور چوتھا کس کی ٹیلی فونک رابطے پہ بات ہوئی ہے، کون سی دو اہم شخصیات ہیں اور ان کے درمیان کیا تبادلہ خیال ہوا، اور کیسے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئے، یعنی کوئی ان کو کسی طریقے سے سپورٹ نہیں مل پا رہی۔ ان کے جوابات جو ہیں ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کا جو سوالات چل رہے ہیں، مجھے بطور رپورٹر مجھے تو الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ مجھے تو کہیں پر ایسا نہیں لگ رہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، یا جون جولائی میں الیکشن ہوں گے، یا اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، کیونکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز بتاتی ہیں کہ عمران خان کا جس کا مقابلہ، جو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جماعتیں جن کو سامنے رکھا گیا ہے کہ وہ عمران خان کا مقابلہ کر رہی ہیں، بنیادی طور پر مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ عمران خان کا مقابلہ ان سیاسی جماعتوں سے ہوگا یا کسی شخصیات سے ہوگا۔ شاید عمران خان کا جن کا مقابلہ ہے، اگر آپ انٹرنیشنل نیوز پیپر پڑھیں تو اس میں بھی کچھ اشارے ملتے ہیں، شاید وہ نہیں چاہتے کہ انتخابات میں عمران خان جو ہے وہ جیت کر دوبارہ آئیں اور ایسے معاملات اور ایسی مشکلات پیدا کریں کہ جو حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے کی، اور پھر اپوزیشن میں آ کر انہوں نے جو مشکلات پیدا کرنا شروع کی، تو اب وہ بھی ایک رائے رکھتے ہیں۔ البتہ ادارے اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں رکھتے سیاست میں۔ لگ تو یہ رہا ہے کہ جو سیاسی معاملات، جو مذاکرات والا ٹیبل ہے، جو ایک تھیوری آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو مذاکرات کی، وہ ایسے لگتا ہے کہ مذاکرات کے لیے صرف ایک پارٹی بہت ہی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، وہ پارٹی ہے آصف زرداری صاحب، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی والی۔ زرداری صاحب کی یہ خواہش ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما اور قائدین کو بٹھا کر مذاکرات کے ٹیبل کو اوپن کیا جائے، مذاکرات والا راستہ اپنایا جائے، تاکہ 2 ہفتے کے اندر جو بھی معاملہ طے ہوں۔ اور کیونکہ اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی، جو میری اطلاعات ہیں، کہ لگ بھگ 151 کے قریب ان کو سپورٹ کر رہی ہے حکومت میں، جو ہے وفاقی حکومت، اور 50 کے قریب جو ہے وہ لگ بھگ وفاقی حکومت کو، یعنی پی ڈی ایم جماعتوں ان کے ساتھ ہے۔ ایم کیو ایم تو پہلے ہی ناراض ہو چکی ہے۔ اور یوں اگر دیکھا جائے تو زرداری صاحب کا جو فارمولہ ہے کہ کسی طریقے سے بٹھا کر پی ٹی آئی کو ایوان میں لے جایا جائے، اور 2023 میں جو انتخابات ہونے تھے اس میں کچھ ترامیم لا کے ایوان سے پاس کرائی جائیں، اور پھر جو غیر قانونی اقدامات ہوئے ہیں ان کو قانونی چھتری کے نیچے لانے کے لیے وہ اقدامات کیے جائیں، کیونکہ محاذ رائی سے بچنے کے لیے مل بیٹھنے والا راستہ ہی ایک ہی مناسب راستہ ہے، یعنی ڈائیلاگ از دا بیسٹ آپشن۔ یہی زرداری صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ریاست، قانون اور آئین کو بچانا ہے اور اداروں کو بچانا ہے تو پھر تو آپ کو یہ مذاکرات والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے نہ عدالتی بحران ہوگا، نہ سیاسی بحران، نہ معاشی بحران، سماجی بحران، تمام بحرانوں سے آپ نکل جائیں گے۔ نہ توہین عدالت کا خطرہ ہوگا، نہ فنڈز کے مسائل ہوں گے، نہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے مسائل ہوں گے، نہ تقسیم در تقسیم ہوگی، نہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی، نہ کھانے کے مسائل ہوں گے۔ اسی طرح بے شمار مسائلوں سے آپ کی جان چھوٹتی دکھائی دے گی۔ زرداری صاحب کی تو بہترین پالیسی ہے، کیونکہ اس سارے سینیریو میں آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑا کہتے ہیں نا زبردست قسم کا کھیل کے اندر رہتے ہوئے کھیل رہے ہیں، اور اپنے صاحبزادے کو وہ اگلا پرائم منسٹر کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اعلان بھی کر دیا۔ تو اس فارمولے کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن چاہے 2024 میں ہی ہوں، لیکن مذاکرات کر کے کسی طریقے سے معاملات ایسے رکھا جائے کہ انتخابات والی سچویشن اختیار کی جائے، اور آئین کو بھی سامنے رکھا جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب آئین والی سچویشن آئے گی، شقیں آئیں گی، آئین کی معاملات آئیں گے، تو پھر خود بخود یہ بیٹھیں گے۔
پی ٹی آئی بھی خود کہتی ہے مذاکرات والے ٹیبل پر آئیں، بے شک اکتوبر میں الیکشن کرائیں، معاملات ہوں، ایک ہی وقت میں انتخابات ہونے چاہیے، اور ایک ہی وقت میں انتخابات ہوں گے تو فی الحال میں نے جس طرح بتایا کہ مجھے تو ابھی تک کہیں ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ ان کی میچورٹی اور باقی جو پلان انڈائریکٹلی جو باقی ABCD پلان چل رہے ہیں اس سے تو اس سال الیکشن ہوتے ہی دکھائی نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہاں آئین کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، آئین کی روح سے اگر دیکھا جائے تو پھر تو اس سال الیکشن ہونے ہیں، لیکن جو آئین کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، جو آئین کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ الیکشن ہونے دیں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور اس کے پیرلل اگر آپ دیکھیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طرح کہا ہے کہ مذاکرات وغیرہ کریں اور معاملات دیکھیں، چاہے اس کا کام نہیں بنتا، 27 تاریخ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان بڑے فیصلے لے سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ وہاں پہ پھر لڑائی مزید بگڑ جائے گی، جس میں ایک تو عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنا، اور اس کے ساتھ دوسرا فیصلوں کا مذاق اڑانے کے الزام میں ان پر توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ وہ کون سی شخصیات ہیں؟ شہباز شریف صاحب ہیں، نمبر 2 رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف، مریم اورنگزیب، اسحاق ڈار سمیت کوئی 9 شخصیات ہیں جن پر توہین عدالت کی تلوار لٹکتی دکھائی دے رہی ہے، اور یہاں پر آ کے پھر حالات مزید خراب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے سو موٹو والا 184(3) والے میں وہ کہتے ہیں ہم قانون سازی، ہم نے قانون لے آئے اور پھر چھٹی کے روز نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، تو ان سچویشن کو دیکھ کے ان کو بھی یہ خطرات ہیں۔ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس والے بھی آپ نے بات سنی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ جو باقی جماعتیں انڈائریکٹلی شامل ہو رہی ہیں، کیونکہ PDM میں تو دراریں پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، تو وہ ان کو خدشہ ہے کہ شاید وہ ہمیں جو ہے وہ ایک بڑا جھٹکا دے سکتے ہیں، تو اس سے بھی وہ ڈرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ یہ معاملات جو ہے بڑی سنجیدگی سے زیر غور لایا گیا، لیکن پھر وہ پیچھے چلی گئی ہیں، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ پھر حالات مزید خراب ہوں گے، اور پھر حکومت یہ کہے گی کہ جب یہ قانون بن گیا تو 184(3) پر جس کے تحت سو موٹو لیا گیا، یعنی وہی ختم ہو گیا، تو پھر آپ کیسے ہمیں بلا سکتے ہیں، کیسے نااہل کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں، حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ جب گراؤنڈ یعنی بنیادیں ہی آپ نے ہلا دی، بنیاد ہی ختم کر دی 184(3) والی، تو پھر اس کی بیس پہ جو آپ نے پورا پہاڑ بنا رکھا ہے، جو فیصلے سنائے جا رہے ہیں، اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اس پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، اور اس پر وہ یہ جو ہے پلی لے سکتی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کی یہ تیاری ہے، اور کیونکہ چند دنوں میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں یہ معاملات زیر غور آ سکتے ہیں کہ یہ عدالت میں جائیں اور یہ کہا جائے کہ جناب آپ اس کو کیسے جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ ہمیں نااہل کرتے ہیں تو نااہل کرنے کے بعد آپ ہمیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نااہلی ہوگی؟ کیونکہ جب 184(3) والا جو اب آ گیا، جب سو موٹو والا آ گیا، نوٹیفیکیشن نکل گیا، تو پھر یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نااہل کر دیا گیا، اور جب وہ قانون بن گیا تو پھر نااہلی کو بھی وہ تسلیم نہیں کریں گے؟ یہاں پر پھر ایک نیا رخ اختیار کر سکتا ہے، اور اس سچویشن میں جو ہے وہ کافی گرما گرمی آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اور عدالت کی اور سیاسی لڑائی جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں، اور یہ نئی نسل یہ ایک نئے اینگل سے دیکھے گی، کیونکہ اس میں انتشار زیادہ ہوگا، اس میں پھر تقسیم زیادہ ہوگی، اور پھر اس میں تیسری جو جس کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں وہ بھی میدان میں آ سکتے ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری چیز جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیلی فونک جو رابطہ ہوا، وہ آصف زرداری صاحب کی شہباز شریف سے ٹیلی فونک بات ہوئی، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی ایک میز پر بٹھا کر ہمیں جو ہے وہ ان کو انگیج کرنا چاہیے، پھر معاملات کو ہم آگے لے جائیں گے۔ لیکن یہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف کو بتایا، اور نواز شریف اور مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، یہ وہ پورا گروپ ہے جسے میں کمپنی کہتا ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں۔ انہوں نے زرداری صاحب کو کہا کہ ہم اس فتنے سے، جملہ نام لیا گیا کہ ہم اس سے مذاکرات نہیں کریں گے، وہ تو کھلے عام کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم یعنی عمران خان سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ نااہل بھی ہو، اور اس کے لیے ان کا یہ خیال ہے، جو میرے ذرائع بتاتے ہیں، کہ کافی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو آنے والے دنوں میں 2 کیس بڑے سنجیدگی سے رکھے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ایک ٹریان والا کیس جس کی وہ بات کرتے ہیں مبینہ طور پہ کہ یہ کیس کو بڑا امپورٹنس دی جا رہی ہے، اور دوسرا توشہ خانہ والا کیس کو بہت زیادہ دی جا رہی ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں معاملات اور بکھرتا دکھائی دے گا، یعنی پاکستان کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے
کہیں پر ہمیں اچھی ہوائیں نہیں دکھائی دے رہی، ہمیں اچھی خبریں دیکھنے کو نہیں دکھائی دے رہی، کیونکہ اگر ایک پارٹی کسی کو راضی کرتی ہے تو دوسری اس کو ناراض کرنے پر آتی ہے، پھر ایک معاملہ کہیں سلجھتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو دوسری پھر ان کی خاندان میں چلے جاتے ہیں، ان کے خاندان کی آڈیو ٹیپ جو ہے وہ سامنے آنے لگ جاتی ہیں، پھر ویڈیو بھی ابھی 3 تیار ہیں کہ وہ ویڈیو بھی کب ریلیز کی جا سکتی ہیں، وہ بھی ایک انتہائی عام شخصیات کی ہیں، تو جب اگر وہ بھی ریلیز کرنا شروع کر دی گئی تو پھر ایک نیا جو ہے وہ بحران سامنے آئے گا، کیونکہ اختلافات اور خاص طور پہ گالم گلوچ والی کلچر تو ہم نے اب دیکھنا شروع کیا، آج سے 3-4 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں اگر یہی سچویشن برقرار رکھی گئی تو پھر مزید جو ہے وہ کام خراب ہوتا دکھائی دے گا۔ اور خاص طور پہ شہباز شریف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے بھی اس کے بعد ٹیلی فونک رابطہ کیا اور پھر انہوں نے خاص طور پہ کلیئر کر دیا کہ کسی بھی صورت مذاکرات کے آپشن کو بند نہیں کرنا چاہیے، اور یہ گارنٹی لی ہے آصف زرداری صاحب نے کہ مذاکرات ہونے دیں، ہم ان کو انگیج رکھیں گے اور انگیج کرتے ہوئے ہم اس نہج پر چلے جائیں گے کہ ہم یہ سال پورا جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس میں استعمال کیا جائے اور مذاکرات والے معاملات میں لا کر آگے پیچھے کر کے یعنی الیکشن 2024 میں ہی کروائے جائیں۔ یہ ایک پلان ہے جس پر آئندہ آنے والے دنوں میں عمل درآمد ہو سکتا ہے، ترمیم کسی وقت بھی کچھ ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک کا پلان یہی ہے جس پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون نہ تو الیکشن میں جانا چاہتی ہے، پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جا چکا ہے، جنوبی پنجاب ایک محاذ آئندہ مکمل طور پہ تیار ہے، وہ بھی میں آپ کو آئندہ آنے والے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ وہ کتنی کون سی شخصیات ہیں جو پراپر کس کے زیر سایہ، کس کی چھتری کے سایہ کس کے پاس جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ سینٹرل پنجاب نون لیگ سے ویسے آؤٹ ہو چکا ہے لگ بھگ تقریباً، اور جو رہتی کہتی کثر ہے اگر آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں وہاں پہ مولانا فضل الرحمان اگر دیکھا جائے تو وہ بڑی مضبوط سچویشن رکھتے تھے، 1970 سے دیکھیں 70 کی دہائی میں ان کے والد صاحب کے وہاں پہ ڈنکا بجتا تھا، کئی سالوں میں پی ٹی آئی نے کہا کہ درار ڈالی، ان کو بالکل الگ کیا، تو ان کو تو غصہ ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی الیکشن نہ ہو، لیکن وہاں پر اگر جائیں تو وہاں بھی پی ٹی آئی پوزیشن لے سکتی ہے، اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ مضبوط ہے، بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے کام شروع کر رکھا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر وہاں پر بھی وہ پوزیشن اپنی لے سکتی ہے۔ یوں اگر دیکھا جائے تو پھر جنوبی پنجاب بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی لے گئی اور جو وہ ان کا ٹاسک ہے تو پھر وہ بھی پراپر سچویشن لے کر جاتے ہوئے آئندہ آنے والے دنوں میں جو وفاقی حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آ سکتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ سنگل بڑی جماعت جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، آج 1 سال میں ہوں 2 سال میں ہوں یا اس سال ہوں، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں سنگل بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس طرح ہو سکتی ہے اگر 100 ہیں تو لگ بھگ اگر 80 دیگر جماعتوں کے ہو سکتے ہیں، یعنی نون لیگ کے 80 ہو سکتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہو سکتے ہیں، ان کے ہو سکتی ہیں، وہ مشترکہ طور پہ حکومت بنائی جا سکتی ہے، اور سنگل پھر اپوزیشن اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی اپوزیشن 1-2 ووٹوں کے ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف بن سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر اتحادی جماعتیں مل کر آ گئیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو یہاں پر بھی ایک نیا جو ہے وہ ماز کھل کر سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ دراریں بہت ہیں، گروپنگ بہت ہے، پی ڈی ایم بھی جماعت تقسیم ہو چکی اور پی ٹی آئی خود بھی اس کے اندر بھی دراریں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اگر یہ معاملہ وہ جو ریویو نہ کیا انہوں نے ٹکٹ کے حوالے سے تو وہاں پر بھی ایک نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر مزید جو ہے وہ دراریں پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟